نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے الہادی۔ قرآن حکیم میں 2 دفعہ اس نام کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ سورہ الحج کی آیت نمبر 54 میں وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ تو یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ ہادی تو ہے، لیکن ہر ایک کے لیے وہ یکساں ہادی نہیں ہے۔ وہ ہدایت اسی کو دیتا ہے جو ایمان رکھتا ہے، یقین کرتا ہے، اس کے لیے وہ راستے کشادہ کر دیتا ہے۔ اور سورہ الفرقان کی آیت نمبر 31 میں فرمایا وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور آپ کا رب ہی رہنما اور مددگار کافی ہے۔ تو وہ رب ہے جو رہنما ہے، وہ رب ہے جو مددگار، وہ سب کے لیے کافی ہے۔ الہادی وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے، وہ ان کی رہنمائی کرتا ہے، انہیں سعادت کے راستوں پر چلاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور وہ ذات ہے کہ جو اپنی ہدایت سے رہنمائی کرتا ہے اور اس ہدایت کی وجہ سے لوگوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، انہیں اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری کے راستے پہ چلاتا ہے اور اپنی رضا کے راستے دکھاتا ہے اور ان پر چلاتا ہے۔ اور وہ ایسا ہادی ہے کہ اس کی ہدایت کی وجہ سے حیوانات بھی رہنمائی حاصل کرتے ہیں جب کبھی انہیں اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، اور جیسے حیوانات کے لیے وہ رہنما ہے، ایسے ہی جمادات کے لیے بھی وہی رہنما ہے۔ تو وہ اللہ ہے جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، وہی ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ سورہ العالی کی آیات 2 اور 3 میں رب العزت نے فرمایا الذی خلق فسوا، وہ جس نے پیدا کیا پھر بالکل درست بنا دیا، والذی قدر فہدا، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی۔ یعنی تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کو وجود میں لانے کے لیے اور پھر اس کو اختتام تک پہنچانے کے لیے اور پھر جلا اٹھانے کے لیے، پھر اپنے اصلی انجام تک پہنچانے کے لیے جو اس نے طے کر دیا ہونا ویسے ہی ہے۔ لیکن یہاں اس میں بڑی خاص بات ہے والذی قدر فہدا میں، وہ جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی۔ تقدیر اسی کی ہے، راستہ بھی وہی دکھاتا ہے، یعنی اس تقدیر کو پورا وہی کرواتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کوئی بیمار ہو جائے اور اللہ اسے شفا دینا چاہتا ہے، صحت اسے نصیب ہو جائے گی، اب صحت کا راستہ بھی اللہ خود ہی دکھاتا ہے۔ وہ ایسا ہادی ہے جو صحت کے راستے دکھاتا ہے، بیمار کو مال کے راستے دکھاتا ہے، فقیر کو وہ ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، ایمان والوں کو، اور وہ اپنی رضا کے راستے پہ چلاتا ہے اپنے سے ڈرنے والوں کو۔ جو جتنی بڑی سعادت حاصل کرنا چاہے اپنے رب کے آگے جب ہاتھ پھیلاتا ہے، یہ ہاتھ پھیلانا بھی اس کی تقدیر ہے، یہ اس کی تقدیر سے ہے، اس نے لکھ رکھا، یہ بھی سبب ہے۔ اس سبب سے انسان اس کی رہنمائی حاصل کرنے کی پوزیشن میں آتا ہے۔ پھر جہاں تک ہدایت کا تعلق ہے تو ایک اس کی عام ہدایت ہے اور ایک اس کی خاص ہدایت ہے۔ جہاں تک اس کی عام ہدایت کا تعلق ہے تو یہ اس کی مصلحتیں ہیں۔ تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کو تخلیق کرتے ہیں، اسی طرح کے اس کے لیے اسباب پیدا کرتے ہیں۔ مثلا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، اس نے انسان کو پیدا کیا، پھر بولنا سکھایا۔ تو قرآن کی تعلیم کے لیے نطق
کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. تو یہ بولنا یوں ہی رب نے نہیں سکھا دیا، اس زبان کو کلام کرنے کی یوں ہی قوت نہیں دے دی، یہ تو اللہ کا پیدا کردہ سبب ہے تاکہ انسان کلام اللہ سیکھنے کے قابل ہو اور تاکہ انسان ہدایت حاصل کرنے کے قابل ہو جائے. پھر اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت ہدایت دینے کا فیصلہ کیا، مثلا اللہ کی تقدیر میں لکھا تھا، اللہ نے اپنی تقدیر سے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو زمین پر بھیجتے ہوئے کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے گی تو جو کوئی اس کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ غم. اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کے لیے کیا کیا؟ کتابیں نازل کی، رسولوں کی طرف رسالت بھیجی، شریعت کے احکامات دیے، حلال و حرام کو واضح کیا، اور دین کے اصولوں اور دین کی شاخوں کو واضح کیا، اور پھر صراط مستقیم کو بالکل واضح کر دیا، اس کی طرف رہنمائی کی تاکہ انسان اس کی رضامندی اور اپنا اجر حاصل کر سکیں. اور اسی طرح سے دوسرے طریقے اس نے بنائے تاکہ بندوں کو ان راستوں سے ڈرائے، ایسے راستے جس پر چل کر وہ گمراہ ہو سکتے ہیں، جس پر چل کر وہ رب کو ناراض کر سکتے ہیں. اور وہ ہادی ہے، اپنے مومن بندوں کو ہدایت دیتا ہے اور ہدایت کی توفیق دیتا ہے ایمان لانے والوں اور اطاعت کرنے والوں کو. آپ اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے ایک انسان جب ایمان لے آتا ہے، یہ ہے اللہ کی تقدیر سے راستہ پیدا کر دیا نا. اب ایمان کے بعد آگے کیا ہے؟ ایمان کے بعد اللہ نے کیا کر دیا؟ عمل کا راستہ کھول دیا. اب ایک ہے عام اعمال، کوئی عام اعمال کر لیتا ہے تو آگے سعادت کا راستہ کھل جاتا ہے، احسان کا درجہ آ جاتا ہے، اور آگے اور آگے، یعنی ایک در کے بعد اس کے دروازے بند نہیں ہو جاتے، وہ در کھلتا ہے تو 100 در کھل جاتے ہیں. وہ اسباب پیدا کر دیتا ہے. یوں مومنوں کو بھی ہدایت نصیب ہوتی ہے اور اطاعت کی وجہ سے آگے کے راستے کشادہ ہو جاتے. یاد رکھیے گا، اللہ کی طرف جانے والا ہر راستہ اطاعت کی وجہ سے کھلتا ہے. جو اطاعت کو ترک کرتا ہے دروازے بند ہونے شروع ہو جاتے. ایک جگہ پر کوئی اطاعت کو ترک کرتا ہے، اس کے لیے آگے جانے کے راستے مسدود ہو جاتے ہیں، آگے نہیں جا پاتا. ہو سکتا ہے وہاں کھڑا رہ جائے حیران و ششدر، لیکن آگے نہیں جا پائے گا. اطاعت ہی وہ راستہ ہے جس کی وجہ سے اللہ راضی ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے آگے کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں. اسی لیے رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے حکم دینے والے ہوں، مرادیں جو تمہارے معاملات کے ذمہ دار ہیں، ان کی اطاعت کرو. یہی راستہ ہے سعادت کا راستہ، جنت کا راستہ. کیونکہ جو شخص اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، وہ اگر اپنے امیر کی، حکم دینے والے کی بھی اطاعت کر رہا ہے تو اس لیے نہیں کہ اس انسان میں کوئی عظمت ہے، وہ اللہ کے عظیم حکم کی پیروی کرتا ہے. تو اللہ کا حکم عظیم ہے. جب ایک انسان اپنے اوپر جبر کر کے بھی اطاعت کر لیتا ہے تو اللہ اس کا دل کھول دیتا ہے، اگلے معاملات اس پر آسان ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالسمع والطاعہ، تم پر لازم ہے سننا اور اطاعت کرنا، اگرچہ تم پر نکٹا حبشی غلام ہی کیوں نہ مقرر کر دیا جائے، لازم ہے سنو اور اطاعت کرو. کیونکہ اطاعت کی وجہ سے ہدایت کے دروازے کھلیں گے. ہدایت اسی راستے سے ملتی ہے. لوگ چاہتے ہیں من کی اطاعت کریں، اپنی خواہش کی بندگی کریں، خواہش کی پیروی کریں اور اللہ کی ہدایت کے دروازے کھل جائیں. نہیں کھلتے. اپنے دل کی مان کے، خواہش کی مان کے، اپنے جیسوں کی مان کے نہیں راستہ کھلتا جس پر چل کر رب کے پاس پہنچنا ہے.
وہ راستہ جگہ جگہ بند ہوتا چلا جاتا ہے، جہاں جہاں انسان اطاعت کرتا ہے وہ راستہ کھلتا چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جیسے موٹر وے ہے، موٹر وے پہ آپ کس طرح سے انٹر ہوتے ہیں، آپ کو ایک کارڈ دیا جاتا ہے، یہ کارڈ اس بات کا ثبوت ہے اب آپ ٹریول کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی خاص مقام پر کسی انٹرچینج سے گزرنا چاہیں تو آپ وہ کارڈ دکھاتے ہیں، آپ اماؤنٹ پے کرتے ہیں اور آپ نکل جاتے ہیں، آپ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ کہیں بھی کسی جگہ پہ آپ تھرو آؤٹ تیز سفر کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ آپ انٹرچینج سے جانا چاہتے ہیں، کارڈ ضمانت ہے، اب آپ کو یہاں سے نکلنے میں آسانی ہوگی۔ انٹری کارڈ ضروری ہے، اس کا مطلب ہے ایمان، ایمان ضروری ہے نا، ایمان کے ساتھ آپ کو راستے پہ چلنے دیں گے۔ دوسری چیز ہے اطاعت۔ اگر موٹر وے پہ چلتے ہوئے اطاعت نہیں کی، مثال کے طور پر آپ نے ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو نہیں کیا، تو ہو سکتا ہے ابتدائی طور پر تھوڑا فائن ہو، لیکن یہ ہے کہ اگر زیادہ بڑی وائلیشن ہے بڑا فائن ہوگا، اور اگر اور زیادہ بڑی وائلیشن ہے گاڑی بند اور آپ بھی بند، چلنا ہی نہیں دیا جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کارڈ موجود ہے، آپ کے پاس کارڈ ہے اور آپ جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشنز فالو نہیں کر رہے، تو آپ کو آگے نہیں چلنے دیا جائے گا۔ اسی طرح سے اسلام کی شاہراہ ہے، اسلام کا راستہ ہے صراط مستقیم، کہ آپ کے پاس اگرچہ ایمان کا انٹری کارڈ ہے، لیکن آگے اگر آپ اطاعت کرو گے، اطاعت کرنے سے آپ کو اس شاہراہ پہ چلنے دیا جائے گا، ورنہ وہیں سٹاپ کر دیں گے، ورنہ وہیں پہ روک دیا جائے گا۔ اس لیے ایمان اور اطاعت کے ساتھ آگے جانا ہے، تو اطاعت بہت ضروری ہے۔ آج اپنے دل میں عہد کریں، اپنے رب سے دعائیں کریں کہ اللہ جس جس کی اطاعت تو نے واجب کی ہے، تیری اطاعت سب سے بڑی، تیرے رسول کی اطاعت، تیری اطاعت، اور جتنے لوگ ذمہ داران ہیں، جہاں جہاں جو بھی مسلمانوں کے امور کے ذمہ دار ہیں، ان کی اطاعت جن پر واجب ہے لازماً ان کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اس اطاعت کے ساتھ اسلام کے موٹر وے پہ چلنے دیا جائے گا، ورنہ نہیں۔ جہاں آپ تنہائی میں بھی اس سے نکل جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے جیسے انسان نے، حکم دینے والے انسان نے نہ دیکھا، اللہ کے رسول نے نہ دیکھا ہو، لیکن اللہ البصیر ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، اس سے کیا چھپائیں گے، اس سے تو کچھ بھی نہیں چھپ سکتا۔ اور وہ کہاں تک دیکھتا ہے؟ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، نگاہ کیسے اٹھتی ہے، کیا لے کے جھکتی ہے، وہ نگاہ کو پا لیتا ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ باریک بھی ہے، پوری طرح باخبر ہے۔ اور سورہ لقمان میں اس نے فرمایا، یا بنی، اے میرے چھوٹے بیٹے، اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی ذرہ ہو آسمانوں میں، زمین میں، کسی چٹان کے نیچے، اللہ اسے لے آئے گا۔ ایک لمحے کے لیے غور کر کے دیکھیں کہ اگر کوئی چھوٹا سا ذرہ آنکھ سے چھپا ہوا جو ہم سے زمین پر رہتے ہوئے پوشیدہ ہے، وہ اگر آسمانوں میں کہیں کھو جائے، کتنے وسیع خلا میں کتنے بڑے سسٹمز ہیں، گیلیکسیز، ستارے، سیارے ان گنت، ان کے درمیان میں اگر ایک ذرہ ہے، اللہ اسے بھی دیکھتا ہے، اللہ اس کو بھی ایسے جانے نہیں دے گا، ہر چیز اس کے نوٹس میں۔ کیسے ممکن ہے کہ انسان چھپ کر کوئی کام کر لے، دوسروں کی عدم موجودگی میں کوئی کام کر لے، تنہائی میں کر لے، اور اللہ کے علم میں نہ ہو۔ اور آپ دیکھیے ہر وقت تو ہمارے دل پہ پہرے لگے، ہم کسی کے بارے میں ایک نیگیٹو تھاٹ اپنے اندر چھپا کے رکھ لیں، کسی کو تو معلوم نہیں ہوتا، لیکن اللہ کھول دیتا ہے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ کھولنے والا ہے، نکالنے والا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اس لیے اللہ کے آگے اپنے آپ کو حاضر سمجھیں اور ایک اللہ پر ایمان لا کر اس پر یقین رکھتے ہوئے اس کی اطاعت کریں، کیونکہ اسی طرح ہدایت کا راستہ نصیب ہوتا، اور وہ اطاعت کرنے والوں کو جنت کے راستوں پر چلاتا ہے اور اس منزل تک پہنچا دیتا ہے، جیسا کہ
دنیا میں وہ راستے دکھاتا ہے، اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے، اور وہ جس مقام تک کسی کو پہنچانا چاہتا ہے اس کے لیے خفیہ تدابیر بھی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تقدیر میں مصر کا اقتدار بھی لکھا تھا، نبوت بھی۔ نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ٹریننگ دلوائی، اپنے والد کی صحبت دلوائی۔ نبی ہوتی تب بھی، نبی ضروری نہیں کہ نبی کے یہاں ہی پیدا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم کے ساتھ ان کو ایک خاص ماحول کے اندر رکھا۔ پھر اقتدار کے لیے کیا کیا؟ بھائیوں کے درمیان دشمنی پیدا کی۔ چاہتے تو نہ کرتے، لیکن دشمنی پیدا ہو گئی۔ پھر بھائی چاہتے تھے کہ کسی طرح سے باپ کی توجہ حاصل کر لیں، پھر اس توجہ کے لیے بھائی کو قتل کر دینے کی سوچی۔ آخر کار ایک نے سجیشن دی، چلو اندھے کنویں میں ڈال دیں۔ اب اندھے کنویں تک پہنچایا جانا کس وجہ سے تھا؟ اللہ کی تقدیر، سبب پیدا کر دیا نا، راستہ بھی بنا دیا۔ اور یہ راستہ جانتے ہیں کہاں سے ہو کے گزرا؟ دل کے اندر سے، 10 بھائیوں کے دل کے اندر سے ہو کے گزرا۔ سبب وہاں پیدا ہوا، کوئی انسان پیدا کر سکتا ہے؟ راستہ کیا تھا؟ عداوت، دشمنی شیطان نے پیدا کی، انہوں نے قبول کر لی، لیکن اسی راستے سے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ اب بظاہر کنویں میں ڈالنا بھائیوں نے طے کیا تھا جان لینے کے لیے کہ ختم ہو جائے، باپ کی توجہ ہمیں مل جائے گی، لیکن اللہ کی تقدیر غالب آئی۔ پھر اللہ نے اسی کو سبب بنا دیا۔ کنویں سے پانی لینے کے لیے جو قافلہ آیا، آسمان اور زمین کی پیدائش سے پہلے بھی وہ طے شدہ تھا کہ ایک قافلہ پیدا ہوگا، پھر وہ جائے گا، پھر وہ حضرت یوسف کو نکال کر مصر لے جائے گا، پھر وہ عزیز مصر کے یہاں رہے گا، اور عزیز مصر کے یہاں رہ کے حکومت اور اقتدار کے طور طریقے دیکھے گا، اور پھر یعنی نفع و نقصان سمجھے گا۔ پھر کس طرح سے ایک خاص وقت پر اللہ تعالیٰ نے کیا تدبیر کی، یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اقتدار تک پہنچانے کی۔ ایک وہ وقت تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے دشمن ہو گئے، ایک وہ وقت آیا ایلیٹ کلاس کی خواتین ان کی محبت میں مبتلا ہو گئی۔ اگر دیکھا جائے عام حالات میں یہ ایک فتنہ، ایک مصیبت، یہ ایک آزمائش، لیکن ان کے اقتدار تک پہنچنے کے لیے یہ بھی ضروری تھا، کیونکہ ان کی ایسی کیفیت کی وجہ سے یہ طے کیا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے دل سے بھی وہی بات نکلی، اور طے بھی یہی کیا گیا، قید خانے میں ڈال دو۔ 20-21 برس قید خانے میں رہے تقریباً، اسی کے لگ بھگ۔ ذرا دیکھیں کتنا طویل عرصہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ایک شخص کا قید خانے میں ڈالنا تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کی تو عمر ہی چلی گئی، لیکن وہاں پر جو اخلاص، ثابت قدمی، اور وہاں پر جو اپنی اصل پر قائم رہنا ملا، وہ نہ عزیز مصر کے گھر مل سکتا تھا، نہ بھائیوں کے ماحول میں۔ اللہ ہی اپنے تقدیر کو جانتا اور اللہ ہی تمام معاملات کی حکمت کو سمجھتا۔ پھر قید خانے کے اندر ہوتے ہوئے کس طرح سے باہر اسباب پیدا کر دیے۔ بادشاہ کو ایک خواب نظر آیا اور بادشاہ کے دل میں قلق، یہ کیا ہے؟ یہ کی ہے قید خانے کے کھلنے کی، کہ اب قید خانہ کھلے گا، حضرت یوسف علیہ السلام باہر آئیں گے، اور پھر بادشاہ خود کہے گا کہ میں آپ کو امانت دار سمجھتا ہوں، اور پھر خود خزانوں کا سارا سلسلہ ان کے حوالے کر دینا ممکن ہونا تھا۔ تو اب آپ ذرا نوٹ کیجئے، کنعان کا ایک باشندہ مصر کے اقتدار تک پہنچا، بیچ کے ان مراحل کے بغیر کیسے ممکن تھا؟ تو یہ اللہ کی خفیہ تدبیر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنا کوئی کام کرنا ہوتا ہے، فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ، کرنے والا ہے جو کچھ وہ ارادہ کرتا ہے، اور وہ کر گزرتا ہے۔ کیسے؟ وہ اس کے لیے خفیہ تدابیر بناتا ہے اور ہر چیز کو اس کی منزل تک پہنچا دیتا۔ تو سارے اسباب، راستے، طریقے اس نے اپنی تقدیر کے پورا ہونے کے لیے وضع کر دیے۔ جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے ثم السبیل یسرہ، کہ پھر وہ راستے کو آسان کر دیتا۔ کس کے راستے کو؟ ہر ایک چیز کے راستے کو۔ مثال کے طور پر دیکھیے، جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، بظاہر تو آپ دیکھیے ماں ایک خاص وقت تک خوش ہوتی ہے، لیکن
کیا ماں کی قدرت اس کے اختیار میں ہے کہ اس بچے کو باہر لے آئے؟ اللہ ہی ہے جو اس کے لیے سبیل پیدا کر دیتا. اللہ نے اس کے باہر آنے کے لیے کیسے راستہ بنا دیا. جب ماں کے پیٹ میں بچہ بننے کے عمل کا آغاز ہوتا ہے اس وقت کتنا چھوٹا ذرہ ماں کے پیٹ کے اندر جاتا ہے، پھر وہ جب پورا بچہ بن جاتا ہے کتنا بڑا، وہی جو چھوٹا سا ایک سیل ہوتا ہے کس طرح سے وہ ایک پورے اتنے بڑے وجود میں تبدیل ہوتا ہے، پھر اللہ اس کے لیے راستہ آسان کرتا ہے. تو ماں کے پیٹ تک اس ابتدائی سپرم کے پہنچنے کا سلسلہ، پھر بچے کے باہر آنے کا سلسلہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ راستے اللہ ہی آسان کرتا ہے. جو تقدیر وہ طے کر دیتا ہے اس کے لیے ہدایت وہی دیتا ہے، رہنمائی وہی دیتا، ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہی اور ہر چیز کو راہ دکھانے والا وہی ہے. اسی لیے اس نے فرمایا الذی قدر فہدا، جس نے تقدیر بنائی پھر ہدایت دی. تو اس میں ہر قسم کی ہدایت آ جاتی ہے. ابن عطیہ نے اپنی تفسیر المحرر الوجیز میں والیوم 8 پیج 195 پر یہ وضاحت کی ہے، اور اس کا جو قول ہے فہدا پھر اس نے ہدایت دی، تو یہ عام ہے ساری قسم کی ہدایات کے لیے، چاہے وہ انسان کے لیے ہوں، حیوان کے لیے ہوں. اور بعض مفسرین نے اس میں کچھ چیزوں کو خاص کیے، جیسے فرہ کہتا ہے ہدا جو ہے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں گمراہی سے، یعنی ایک طرف وہ جس کو کوئی راستہ نہ ملے اس کو تصور کر کے دیکھیں، اور ایک طرف وہ ہے جس کو راستے کا پتہ ہے اور وہ بکٹٹ اپنے راستے پہ بھاگتا چلا جا رہا ہے. تو یہ اپوزٹ سے سمجھ کے دیکھیں. پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر حیوان کی رہنمائی کی ہے. مثال کے طور پر جیسے جانوروں کے اندر وہ عقل نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہر مذکر کو گائیڈ کر دیا ہے کہ وہ مؤنث تک کیسے پہنچے گا، ہر ایک کے لیے رہنمائی موجود ہے. اسی طرح سے سارے وحشی جانوروں تک کے اندر یہ سینس اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، اور اس میں زندگی کا ہر ہی طریقہ آ جاتا ہے، یعنی نسل کو بڑھانے کا، غذا کی حاصل کرنے کا، پیداوار بڑھانے کا. جیسے ہیومن بینگز ہیں، انسان ہیں، انسان جس طرح سے غذا پہلے حاصل کر رہے تھے، ایک گندم کے دانے سے پہلے کتنے کم دانے ملا کرتے تھے، لیکن ڈے بائی ڈے اس کے لیے وہ اچھا ہو یا برا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ڈے بائی ڈے ایک ہی ایکڑ سے حاصل ہونے والی پیداوار میں اضافے کے لیے کتنی تحقیقات ہو رہی. والذی قدر فہدا، وہی ہے جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی. اور تقدیر کیا ہے؟ ایک دانے سے 700 دانے. آپ نے پڑھا نا، ایک دانے سے 700 دانے بھی پیدا ہو سکتے ہیں. ابھی تو انسان کے تصور سے بھی ماورا ہے کہ ایک دانے سے 700 دانے حاصل کر سکے، لیکن اللہ ہی اس سے زیادہ بھی عطا کر سکتا ہے. اور امام ابن تیمیہ نے ابن عطیہ کی تائید کی ہے، اور ان کے اس باب میں بہت سے اقوال ہمیں ملتے ہیں، اور سلف صالحین کی بھی تفسیر اس بارے میں یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر حاجت مند کی حاجت کو سنتا ہے، پورا کرتا ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو اپنی ذات کی معرفت عطا کرتا ہے جو شخص معرفت حاصل کرنا چاہے. یعنی آپ دیکھیے ہماری نگاہ ہے نا، اس کو اللہ نے یہ ہدایت نہیں دی کہ رب کو دیکھ سکے، کبھی نہیں دیکھے گی اس دنیا میں. پھر اللہ نے جب اس جہان سے جانے کے بعد، جنت میں پہنچ جانے کے بعد اپنا دیدار کروانا ہے تو یہ نگاہیں یہی ہوں گی، لیکن توفیق مل جائے گی. یہ اس کی طرف سے طے کردہ سلسلہ ہے. اس وقت نگاہوں کے اندر وہ قوت بھی آ جائے گی جس سے اپنے رب کا دیدار کریں گے. اسی طرح سے اب دیکھیے کہ وہ جو کانوں سے ہمیں وہی آوازیں سنواتا ہے جتنی کانوں کی رینج، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ کان پھٹ جائیں گے. لیکن وہ جس وقت جس کو اس عام دنیا سے ماورا بھی کوئی بات سنوانا چاہتا ہے تو سنوا دیتا ہے. جیسے پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا حضرت عمر کہاں تھے؟ مدینہ میں، اور ان کا لشکر کہاں تھا؟ شام میں. اور اس وقت انہوں نے لشکر والوں سے کہا
کہ پہاڑ کی طرف چلو تو آواز نے کہاں سے ٹریول کیا اور کہاں جا کے آواز سنائی تھی. ایسا ہونا ممکن ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص چلی تھی مصر سے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہاں کنعان میں کہا تھا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ سمجھو. اللہ جب چاہے حصے تیز کر دیتا، یہ اس کی تقدیر سے ہے. جیسے وہ چاہے اسی طرح سے انسان کو حواس کی قوت دیتا ہے، لیکن سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ وہ کسی کو اپنی ذات کی پہچان عطا کرتے ہیں، جس کو نہ آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، نہ کان سن سکتے ہیں، نہ اپنے حواس سے اسے محسوس کر سکتے ہیں، لیکن جو اس کی طلب رکھتا ہے وہ اس کی مانگ پوری کر دیتا ہے، اس کو اپنی معرفت، اپنی پہچان عطا کرتا ہے. الفتاوی میں یہ والیوم 16 پیج 147 پر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی دو قسمیں ہیں. ایک اس کی عام ہدایت ہے جو ہر نفس کے لیے ہے، اور دوسری خاص ہدایت ہے. تو ہر نفس کو جو ہدایت ملی ہے اپنی زندگی کے لیے، زندگی کی بقا کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں، روزی حاصل کی جاتی ہے، روزی کے حصول کے لیے ایفرٹس کی جاتی ہیں، اس کی طرف ہر ایک کی رہنمائی کی ہے. یہ ایسی ہدایت ہے جس میں حیوانات بھی شامل ہیں، کیونکہ حیوانات کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ان کا رزق عطا کرتا ہے. اگرچہ وہ انسان کی طرح بات نہیں کرتے، وہ جو بھی کلام کرتے ہیں وہ مبہم ہوتا ہے، اسی لیے انہیں بہیمہ سے یاد کیا جاتا ہے. بہیمۃ الانعام قرآن حکیم میں کہا گیا. اور اسی طرح سے پرندے اور جانور اور اسی طرح سے ہر علاقے میں بسنے والے افراد ہیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی زندگی کے لیے ہدایت عطا کرتا ہے، زندگی گزارنے کے لیے، یعنی معاش کی ہدایت اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. اور چاہے انسان ہو یا حیوان، اللہ تعالیٰ یہ بھی ہدایت عطا کرتے ہیں، اس کی طرف بھی رہنمائی کرتے ہیں کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں چلا گیا اس نے باہر کیسے آنا ہے. اب دیکھنے کو تو صرف اتنا ہے کہ ماں کو تو پینز ہو رہی ہیں، بچے کو کون بتاتا ہے کہ باہر آ جاؤ؟ کیا پین کی وجہ سے ہی بچے پہ اثرات ہوتے ہیں؟ ہمیں تو یہی اندھا گنگا طریقہ بتایا جاتا ہے نا سائنٹیفک وے سے، کہ پین کی وجہ سے بچے کو اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ملتی کہ وہ باہر آ جائے. اور خالق کی ہدایت کو سارے ہی سائنٹسٹ کس طرح سے پس پش ڈال دیتے ہیں کہ کوئی ہے جو اسے بتاتا ہے کہ اب تم نے یہاں نہیں ٹھہرنا، اب تمہارا مقام باہر ہے. تو جیسے ماں کو اللہ تعالی یہ سمجھ عطا کرتا ہے اور ماں اس کے لیے تیار ہو جاتی کہ بچے کی خاطر وہ تکلیف برداشت کر لے، ایسے ہی بچہ بھی باہر آنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اللہ کی دی ہوئی ہدایت کی وجہ سے. اور اسے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ مجھے کہاں سے باہر جانا ہے، حالانکہ نہ اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، نہ کان کھلے ہوتے ہیں، نہ ہی وہ اپنا راستہ دیکھ سکتا ہے، لیکن باہر وہ آ جاتا ہے. اور پھر اب دیکھیے کہ بچے کو باہر آتے ہی، ماں کے پیٹ سے جب باہر آتا ہے، کون ہے جو اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ اب تمہیں بھوک لگ گئی، اب اپنی بھوک کے لیے تم تڑپو. وہ تڑپ، پھر اس کا رونا، پھر بچے کو جو ہے ماں کا دودھ پلانا. اور اب دیکھیے ہر ماں حیرت زدہ رہ جاتی ہے جس وقت وہ بچے کو پہلی بار اپنے سینے سے لگاتی ہے، اور بچہ جب دودھ پیتا ہے، سک کرتا ہے، ماں حیرت زدہ رہ جاتی ہے اس بچے کو کس نے سک کرنا سکھایا. پیدا ہوتا بچہ اپنی ماں کا دودھ پینا جانتا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے. موجودگی کا اعتراف تو ہر ایک کرتا ہے. کون ہے یہ ہدایت دینے والا؟ وہ الہادی ہے جو ہر ایک کو اس کا طرز زندگی سکھاتا ہے اور ہر ایک کو اس کی زندگی کے طور طریقوں سے آشنا کرتا ہے. تو وہ پرندوں کو ہدایت دینے والا، وحشی جانوروں کو ہدایت دینے والا، جانوروں چوپایوں کو ہدایت دینے والا، عجیب عجیب افعال کے لیے ہدایت دینے والا جس کو کرنے سے انسان عاجز. مثلا اب دیکھیے جیسے بندر ہے، ایک لمحے میں اگر وہ یہاں چھلانگ لگا کر اوپر پہنچ جائیں گے، انسان دیکھتا ہے حیرت زدہ رہ جاتا ہے. کون ہے جس نے اس کے اندر چھلانگ لگانے کا ذوق پیدا کر دیا؟ اور کون ہے جو اس کو یہ کہتا ہے
یا یہ اس کی رہنمائی کر دی، اس کے اندر یہ بات رکھ دی، وہ خود آگے بڑھ کے جب جاتا ہے تو سارے اس کی یہ توجیہ کرتے ہیں کہ بندر بہت چھلانگیں لگاتے ہیں، لگواتا کون ہے؟ رہنمائی کون کرتا ہے؟ وہ الہادی ہے جو ہر ایک کو اس کا طرز زندگی بھی سکھاتا ہے. جیسے اس نے شہد کی مکھی کو شہد بنانا سکھایا، کتنے کلومیٹرز طے کرتی ہے شہد کی مکھی، کہاں سے نکلتی ہے، پھول پھول کا، پھل پھل کا رس چوستی ہے، پھر جن راہوں پہ وہ چل کے جاتی ہے اللہ نے اسے رب کے راستے قرار دیا ہے، اور پھر وہ انہی راستوں پہ چلتی ہوئی واپس آتی. مکھی کے لیے کوئی سڑک بنی نہیں ہوتی کہ اس کو پتہ لگ جائے میرا چھتا کہاں لگا ہوا ہے، جبکہ اس کا چھتا ہر دفعہ ہی بدل جاتا ہے، ہر دفعہ وہ نئے سرے سے بناتی ہے. تو وہ کس طرح سے کن راہوں پہ چل کے جاتی، بالکل اپنے چھتے تک وہ واپس آ جاتی. کون ہے رہنمائی کرنے والا؟ وہ الہادی ہے جو ہر ایک کی رہنمائی کرتا ہے اور بعید مسافتوں سے بھی کیسے اپنے گھروں تک پہنچا دیتا ہے. تو جیسے انسان اپنے گھروں کو پہنچتے ہیں، مکھی بھی پہنچ جاتی ہے اور زمین کے کیڑے بھی پہنچ جاتے ہیں اور آسمانوں پہ پرواز کرنے والے پرندے بھی اور جانور بھی اور ساری مخلوقات. رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. اور زمین میں جو جانور بھی ہیں اور جو پرندے بھی اپنے پروں سے اڑتے ہیں، ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جو تم جیسی امتیں نہ ہو. ہم نے اپنی کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر یہ اپنے رب کی جانب بھی اکٹھے کیے جائیں گے. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ بہرے گونگے اندھیروں میں پڑے ہوئے، یہ بھی اللہ نے ہدایت ہی کے لیے دی ہیں. اللہ جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے. یہ سورہ الانعام کی آیات ہیں 38 اور 39. اور دوسری قسم کی ہدایت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رہنمائی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی رہنمائی ہے جس کی وجہ سے اس کے بندے، اس کے انسان اس کے ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی حجت ہے جو اس نے اپنی مخلوق پر تمام کی ہے، اور اس حجت سے باہر کوئی نہیں. یعنی اللہ نے ہر ایک پر یہ حجت تمام کر رکھی ہے. سورہ زمر کی آیت نمبر 57 میں فرمایا او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا کہے کاش اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں یقیناً اللہ سے ڈر جانے والوں میں سے ہوتا. اور رب تعالیٰ نے فرمایا سورہ فصلت کی آیت نمبر 17 میں وَأَمَّا سَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. بہت توجہ طلب آیت. اور جو سمود تھے انہیں ہم نے ہدایت کا راستہ دکھایا. کیسے؟ سمود کے پاس کون گیا تھا راستہ دکھانے؟ اللہ انسانوں کے پاس اپنے نبی بھیجتا ہے نا، تو حضرت صالح علیہ السلام گئے تھے. پھر انہوں نے کیا کیا؟ ہدایت پر اندھے پن کو پسند کیا. جیسے ہماری قوم اندھے پن کو پسند کرتی ہے، اللہ کے کلام کو نہیں سیکھتی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں سیکھتی. فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. انہوں نے اندھے پن کو پسند کیا ہدایت کے مقابلے میں. اسی طرح اس کا فرمان ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ. اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اسے گمراہ کر دے جب تک کہ وہ ان کے لیے صاف صاف وہ احکام نہ بیان کر دے جن سے وہ بچیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 115 ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے بیان کرنے کی ہدایت دی، پھر اسی طرح سے دلیل کی روشنی بھی دکھائی، دلائل بھی دیے، لیکن اس کے باوجود لوگ ہدایت نہیں پاتے، پھر وہ گمراہ ہوتے ہیں اور اپنے برے انجام کو پہنچتے ہیں کیونکہ وہ ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ دوسری قسم تھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی جو ہم نے دیکھی، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی رہنمائی اور بیان کرنا. تیسری قسم کی رہنمائی ہے، ہدایت ہے توفیق اور الہام، شرح صدر.
حق کو قبول کرنے کے لیے اور اس پر راضی ہو جانے کے لیے. یہ بات بڑی اہم ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے، دلوں کے اندر وہی باتوں کو ڈالتا ہے، الہام وہ کرتا ہے، پھر توفیق وہ دیتا ہے، پھر شرح صدر سینے کو کھول دیتا ہے. یعنی انسان حق کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے، حق پر عمل کرنے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے، اس پر راضی بھی ہو جاتا ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جسے اللہ ہدایت دیتا ہے پھر وہ ہدایت پانے والا ہے. یہ الکاف کی آیت نمبر 17. تو اللہ کی ہدایت سے ہی لوگ ہدایت پاتے ہیں. اور اسی طرح سے سورہ فاطر کی آیت نمبر 8 میں فرمایا أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوش نما بنا دیا گیا پھر وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو، پھر یقیناً اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. چنانچہ آپ کی جان ان پر افسوس کر کے نہ جاتی رہے. یعنی یہ تو اللہ کا اختیار ہے، ہدایت دینا بھی گمراہ کرنا بھی. اب جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما ہو گیا تو یہ اللہ کی تقدیر ہے، یہ اس کے اپنے اندر کی بات ہے، وہ ہدایت کو قبول کرنا نہیں چاہتا. اسی طرح فرمایا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، ان کو ہدایت دینا آپ کا ذمہ نہیں ہے لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یہ البقرہ کی آیت نمبر 272 ہے. اور سجدہ کی آیت نمبر 13 میں فرمایا اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، لیکن میری جانب سے یہ بات سچی ثابت ہو گئی کہ میں ضرور جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بھر دوں گا. اور اسی طرح سے اس نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 16 میں فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی کے راستے دکھاتا ہے. بات بڑی اہم ہے، اس کلام کے ذریعے سے اللہ ان کو سلامتی کے راستے دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے طلبگار ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. وہ اپنی توفیق سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں ہر دن اور ہر رات میں. کس طرح سے؟ 5 نمازوں کے ذریعے سے. اللہ نے 5 نمازیں رکھ دیں اور پھر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور بہت سی دعائیں رب تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں سکھائیں جس کے ذریعے سے ہم ہدایت طلب کر سکتے ہیں، ثبات، اپنی اصلاح اور اپنے لیے سیدھا راستہ اور توفیق. اور پھر اسی طرح سے کتنی دعائیں رب تعالیٰ نے سکھائیں کہ ہم گمراہی سے بچ جائیں، ہمارے دل ٹیڑھے ہونے سے بچ جائیں. اور اللہ نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے. حقیقتاً ہدایت اور گمراہی اور ہر خیر اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. سورہ الانعام کی آیت نمبر 39 میں فرمایا من یشاء اللہ یضللہ، جس کو وہ چاہتا ہے اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے. وَمَن يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے. چوتھی قسم کی ہدایت ہے جنت کی طرف، آگ کی طرف اور قیامت کے دن کی طرف. جہاں تک جنت کی ہدایت کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں خبر دی ہے اس کے رہنے والوں کو. وہ کہیں گے جنت میں جا کے، جب وہ جنت میں اس کی نعمتوں میں داخل کر دیے جائیں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 43 ہے. الحمدللہ ہمیں اللہ ہی نے اس کے لیے ہدایت دی ہے، یعنی ہمیں جنت کا راستہ اس نے دکھایا، اس کی رہنمائی سے ہم یہاں تک آن پہنچے. پھر اسی طرح سے جہاں تک آگ کی طرف رہنمائی کا تعلق ہے، سورہ صافات کی آیات 22 اور 23 میں رب العزت کا فرمان ہے جمع کرو ان سب لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے ساتھیوں کو بھی، اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے ماں سوا، ان کی دوزخ کے راستے کی طرف رہنمائی کرو. تو بات ہے ہدایت کی کہ اللہ ہی دوزخ کی طرف بھی رہنمائی کرتا ہے اور جنت کی طرف بھی راستے اس نے واضح کر دیے. تو اللہ کے اس میں عظیم میں
تفکر و تدبر کے لیے بہت کچھ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے اسلام کے راستے کو کھولنے والا ہے، ان کے فقر کو مالداری میں تبدیل کرنے والا ہے۔ جو بھی مجبور ہو کر رب سے طلب کرتا ہے، ہدایت طلب کرے ہدایت دیتا ہے، سیدھے راستے پر آسانی سے چلنا چاہے آسانی مل جاتی ہے، اگر کوئی بکٹٹ بھاگنا چاہے تو اسے بھاگنا نصیب ہوتا ہے۔ وہی دنیا کے سارے معاملات میں رہنمائی کرتا ہے اور وہی آخرت کے معاملات میں رہنمائی کرنے والا ہے۔ اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ بندہ ہر حال میں اللہ کی ہدایت کا فقیر ہے، تمام معاملات میں اور تمام امور میں اس کی قدرت کے بغیر، اس کے دیے بغیر ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو انسان محتاج ہے توبہ کے لیے، توبہ کرنے کے لیے بھی اسی کی طرف رجوع کرے گا تب توبہ کرنی نصیب ہوگی۔ تو سارے ہی امور ہدایت جتنے بھی کام ہیں، استغفار کرنا، توبہ کرنا، پھر اسی طرح سے نیکی کی توفیق طلب کرنا، یہ سب کام اللہ ہی کے عطا کرنے سے نصیب ہوتے ہیں۔ تو انسان اپنی ہدایت کے لیے اس کا محتاج ہے، اور جو اس سے ہدایت طلب کرتا ہے اللہ اس کی ہدایت میں اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سے جیسے دیکھیے اللہ نے جو کام انسان پر فرض کیے ہیں، ان فرائض کی ادائیگی میں انسان اللہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج ہے، وقت پر نماز کی ادائیگی کے لیے، نمازوں کو مستقل مزاجی سے ادا کرنے کے لیے، پھر اسی طرح سے اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، پھر اسی طرح سے دیگر عبادات کو انجام دینے کے لیے انسان اپنے رب کا محتاج ہے۔ کب کب دن میں بھی رات میں بھی اللہ ہی سب کچھ نصیب کرنے والا ہے۔ بیان الدلیل میں ہے یہ پیج نمبر 5 پر۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہماری رہنمائی کر دیجئے سیدھے راستے کی طرف، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں نہ چلانا جو بھٹک گئے یا جو گمراہ ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اپنے سیدھے راستے پر چلنے والوں میں شامل فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔